مرزا صاحب کہتے ہیں ہم تو طارق جمیل صاحب کو آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز سمجھتے ہیں. ہم تو طارق جمیل صاحب کو آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز سمجھتے ہیں. دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کھلے عام لوگ نہیں کرتے، اشاروں کے نایوں میں کرتے ہیں، اور وہ بڑی خطرناک باتیں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم دیوبند میں مولانا طارق جمیل صاحب کو ایسے سمجھتے ہیں جس طرح آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز کو سمجھتے ہیں. مطلب یہ ہے دیوبند میں اگر کوئی کام کا بندہ ہے تو وہ طارق جمیل صاحب تھے، اور آل امیہ میں اگر کوئی کام کے بندے تھے تو وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور یہ بات اتنی زیادہ خطرناک ہے اور اہل سنت کے بنیادی عقائد کے یہ خلاف ہے. ایسا کہنے والا اگر شعوری طور پر کہہ رہا ہے تو وہ اہل سنت سے بالکل خارج ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تو آل امیہ میں بہت بعد آئے ہیں. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ راشد ہیں مسلمانوں کے، وہ آل امیہ میں سب سے پہلے جو نمایاں شخصیات ہیں اسلام میں، صحابہ کرام میں. پہلے میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو آل امیہ ہیں یہ قریشی ہیں، اور قریش کے بارے میں جو فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہیں صحیح بخاری وغیرہ میں، وہ وہاں تفصیل کا وقت نہیں ہے یہاں پر کہ میں ان کو بیان کروں. قریش ایک منتخب ترین قبیلہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے. قبائل میں سے بہترین قبیلے سے آپ کی نسل آئی ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے، اور یہ جو آل امیہ ہیں یہ بھی قریشی تھے. تو اس سے پھر آگے امیہ کے بیٹے ہیں ابو العاص کے بیٹے ہیں عفان، اور عفان کے بیٹے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ثالث. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل تو اب دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کیا فرمایا ہوا ہے. وہ یہاں ان کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. آپ احباب کو چونکہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کے حوالے سے آپ بے خبر نہیں ہوں گے. اس کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی آل امیہ میں یعنی نسب کے حوالے سے وہی درجہ بنتا ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیسری نسل میں جا کر امیہ سے تعلق رکھتے ہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیسری نسل میں جا کر، تیسرے طبقے میں جا کر امیہ سے تعلق رکھتے ہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد گرامی ہیں سیدنا ابو سفیان صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام صخر تھا، صخر بن حرب، ان کے والد ہیں حرب، اور حرب کے والد ہیں امیہ. تو امیہ سے وہی تعلق، یعنی جتنا جس طبقے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آل امیہ میں تعلق بنتا ہے اسی طبقے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنتا ہے، اور اس سے اگلے طبقے میں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ تین صحابہ کرام ہیں جو نمایاں ہیں آل امیہ میں. آل امیہ میں جو نمایاں ہیں، ویسے تو اس کے علاوہ بھی ہیں، ان کا تذکرہ پھر اور لمبا ہو جائے گا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کتنا خطرناک جملہ ہے کہ دیوبندیوں میں، دیوبند احباب میں طارق جمیل صاحب ایک اچھے بندے ہیں، جس طرح آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اچھے بندے. اگر کوئی اور بھی ہوتا تو اس کا ذکر پہلے کیا جاتا نا. جو زیادہ اچھا ہوتا ہے کہا جاتا ہے فلاں خاندان میں تو فلاں ہی بندہ اچھا ہے، فلاں علاقے میں فلاں بندہ ہی اچھا ہے، تو اس کا مطلب ہے سب سے اچھا وہ ہے. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ توہین اور تنقیص ہے کہ ایک جو صحابی نہیں ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کو صحابہ کرام سے بلکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثالث راشد ہیں ان سے بھی اوپر درجہ دینے کی یہاں مضمون کوشش کی گئی محمد علی مرزا انجینئر صاحب کی طرف سے. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مودودی صاحب کے جو خیالات ہیں خلافت و ملوکیت میں وہ لوگوں کو معلوم ہیں. اسی طرح جھالوی صاحب کے جو انتہائی برے اور انتہائی غلیظ ترین خیالات ہیں وہ ہم احباب کے سامنے کئی دفعہ پیش کر چکے ہیں. حضرت عثمان نے پہلے ہی 2-3 غلطیاں ایسا کی جن سلطنت برباد ہو. معاویہ کی باری کی ہوئی، اپنے زمانے سے انہوں گورنر بنا دتا، دنیا کو آگے لگ گئی. یہ مضبوط ربا سی جنہوں گورنر بنا، جو خود بیت رضوان کے شریک لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان مارا. جہے مفسد سی اتنے عبد الرحمان بن ادیس جیسا بیت رضوان شریک جہجا غفاری جنہیں ممبر تو لایا آخیا اتر مسجد نہ آئی مڑ کے. ایڈی غلط جاری تو کر رہے ہیں کہ سلطنت تباہ ہو گئی تو صفائیاں دینا، سوٹا توڑ دیتا جہجا غفاری دینا، بالکل دھوکھا کر. انصار کھڑے ہو گئے قبرستان جو جنازہ گیا انہوں نے کہا کرو دفن، کر کے لاش باہر مارا، دین سارا برباد کرتا جو دفن کر دے. پھر
پھر ہستے کوکو بیٹا دفن کیا یہودیاں کی زمین سی آہستہ آہستہ بنو امیہ نے ادھر قبریں بنائی انہی کے خوشہ چین ہیں اور ان کو بڑے محسن اور امت میں اور اس زمانے میں بہت بڑے جناب یگانہ روزگار اور بہت بڑے مفکر کہنے والے محمد علی مرزا صاحب، تو ان کے بھی ملتے جلتے ہی نظریات ہیں۔ بہت سارے موقعوں پر انہوں نے بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں کر رکھی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کسی مناسب موقع پہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو یہاں بھی انہوں نے اپنے اسی فکر ہے نا ان کی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس کا اظہار کر دیا کہ آل امیہ میں تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حالانکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل، ہمارا پورا ایک لیکچر موجود ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل، تقریباً 1 درجن فضائل ہم نے صحیح احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اور دیگر صحابہ کرام سے ثابت کر رکھے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور پھر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ بات کہاں تک جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے اہل بیت کا نام لینے والے اور آپ کی رشتہ داری کو پیٹنے والے، انہیں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داری کیوں معلوم نہیں ہو جاتی جو ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ جس طرح ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں سسر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو سسر باپ کے مقام پہ ہوتا ہے، اگرچہ امتی ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے ان کو وہ مقام زیادہ نہیں ملا، لیکن پھر بھی جو رشتہ داری ہے وہ تو ختم نہیں ہوگی نا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ داری ہے تو اس کا ہم احترام کرتے ہیں، سیدنا حسن و حسین سے رشتہ داری ہے تو اس کا ہم احترام کرتے ہیں، حالانکہ وہ نیچے کی طرف رشتہ داری ہے، سیدنا حسن و حسین سے وہ نواسے ہیں۔ تو جو رشتہ داری اوپر کی طرف ہے، یعنی آپ کی زوجہ محترمہ کے والد ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا کوئی احترام نہیں، اس کے حوالے سے بری گفتگو مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے کی ہے، اور اس حوالے سے میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا، وہ نیٹ پہ موجود بھی ہے، اس کا لنک بھی ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے، کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، ان کے بارے میں مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا نقطہ نظر کیا ہے، نظریہ کیا ہے، انتہائی برا نظریہ ہے، اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے ساری باتیں آ جائیں گی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے مقابلے میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو فوقیت دینا یا کہنا کہ آل امیہ میں ہمیں وہی پسند ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ بہت بڑی خیانت ہے اور اہل سنت کے عقائد سے یہ انحراف ہے صاف صاف۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تبع تابعی ہیں ابو اسامہ حماد بن اسامہ رحمہ اللہ تعالی، یہ 201 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 2 صدی ہجری کے محدث ابو اسامہ حماد بن اسامہ۔ ان سے پوچھا گیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ فضیلت والے ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، یعنی سلف کا فہم کیا ہے وہ بھی ہم پیش کر دیں نا، یہ سلف ہے ہمارے جو تبع تابعی ہیں حماد بن اسامہ۔ ان سے پوچھا گیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ فضیلت والے ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جواب کیا دیا، انہوں نے کہا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقاس بہم احد۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اپنی جگہ پر، ان کی جو نیکی تقوی ان کا اپنی جگہ پر، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف صحابیت پانے والے کسی شخص سے ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہی نہیں ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اگر ان سے تقابل کریں تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پاشک بھی نہیں بنتے، وہ تو صحابی نہیں ہے نا، صحابہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، صحابہ کی بات ہو رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آل امیہ میں جناب عمر بن عبدالعزیز کا جو مقام ہے وہ آل دیوبند میں مولانا طارق جمیل صاحب کا ہے۔ یہ کتنی خطرناک بات آپ نے کی۔ یہ جو حماد بن اسامہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، یہ امام آجوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الشریعہ میں ہے، 2011 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح جامع بیان العلم و فضلہ، یہ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں جلد 2 صفحہ 229 پہ صحیح سند کے ساتھ یہ قول مذکور ہے، تبع تابعی حماد بن اسامہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہم پہلے پیش کر چکے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میری تمنا فتنے کے دور میں یہ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری عمر معاویہ کو لگا دے۔
سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. تو یہ جو اتنی فضیلت والے صحابہ کرام ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انہیں جنت کی بشارت ملی، اور پھر بہت سارے معاملات جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں ہماری اس ویڈیو میں، وہ آپ لنک دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. تو ان کے مقابلے میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر آنا اور ان کو ان کی شان بڑھا کر پیش کرنا، یہ اہل سنت کا وتیرہ نہیں ہے. اہل سنت تو ایسا نہیں کہہ سکتے نا. شرف صحابیت کے مقابلے میں کسی کا کوئی شرف کام نہیں آ سکتا. شرف صحابیت کہاں، اور باقی سارے شرف مل کر بھی، دنیا کے سارے شرف مل کر بھی، دنیا کی ساری نیکیاں مل کر بھی کسی بھی صحابی کے شرف صحابیت کے مقابلے میں نہیں آ سکتی ہیں. تو اگر ہم ان کی رافضیت اگر کھولنا چاہیں نا، یہ جو نیم رافضی ہیں، تقیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جناب سنی ہیں اور اصل سنی ہم ہیں، باقی تو سارے ٹنی ہیں، یہ ان کی جو باتیں ہیں. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو زیادہ محبت ہے یا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ تو ان کی جو نیم رافضیت ہے کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی. یا تو وہ جواب ہی نہیں دیں گے، جواب دیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ اگر وہ کہیں کہ ہمیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت زیادہ ہے امام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو بہت زیادہ ہوا نا. تو عمر بن عبدالعزیز پر تو انہوں نے کبھی بھی تان نہیں کی رحمۃ اللہ علیہ پر، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو بہت زیادہ تان کرتے ہیں. تو یہ ان کی منافقت کھل جائے گی. اور اگر جواب نہیں دیں گے تو پھر ان کی نیم رافضیت اور کھل کر سامنے آ جائے گی کہ وہ شرف صحابیت کو بھی کنسیڈر نہیں کر رہے. باقی فضائل اپنی جگہ پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو وہ شرف صحابیت کو ہی وہ مقام نہیں دے رہے جو اہل سنت کے ہاں شرف صحابیت کا ہے. شرف صحابیت تو سب سے بڑا شرف ہے نا، اس کا احترام اور زیادہ ہونا چاہیے، اس کی قدر اور زیادہ ہونی چاہیے، اور دل میں جو عقیدت ہے اس حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے اور زیادہ ہونی چاہیے. تو ہمارا ان سے سوال ہے، ان لوگوں سے، مرزا محمد علی انجینئر صاحب سے بھی اور ان کے فالورز پیروکاروں سے بھی، وہ یہ بتائیں کہ انہیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ محبت ہے یا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں.